الله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام علیکم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیگ فسان لا الہ الا اللہ.
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ بعد از حمد و ثنا، حاضرین گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ خلاق عالم ہمیں حق و صداقت بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی سے پہلے جو بھی جمعے آئیں گے ان میں جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ہستی کے حوالہ سے، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے حوالہ سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ تو آج میں اندازہ لگا رہا تھا اپنے ناقص علم کے مطابق کہ تقریباً 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کثیر تعداد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے محبوب اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ یعنی ذکر ابراہیم یہ اللہ پاک نے خود بھی فرمایا اور اپنے محبوب کی زبان مقدس سے بھی کروایا۔
آپ کی نسل پاک میں اللہ نے کثیر انبیاء کرام پیدا فرمائے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر شرف یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ جس نبی کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس آقا کو بھی اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں۔ یہ بھی شرف جناب خلیل اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی بھی اور بیٹے کی بھی، ووالد وما ولد۔ تو مفسرین فرماتے ہیں والدن اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بیٹے سے مراد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اللہ نے اس باپ کی قسم اٹھائی جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اس بیٹے کی قسم اٹھائی کہ جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یہ گلشن ابراہیم کا سب سے حسین پھول جو ہے وہ میرے آقا کی شخصیت ہے، جس کے بعد اللہ نے کوئی اور نبی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ وہ نبی جس کے بعد اللہ نے کوئی اور نبی پیدا ہی نہیں فرمایا، بھیجا ہی نہیں کائنات میں، وہ صدر نشین ہے سارے نبیوں کا، اور وہ نبی بھی حضرت ابراہیم کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اور یہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ دعائیں کرتے رہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ مولا وہ جو تم نے بھیجنا ہے نا آخر پہ، وہ ہماری اولاد میں سے پیدا فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہے، تمنا کرتے رہے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا کردار، آپ کی اللہ سے محبت، اللہ کی ذات سے عشق، آپ کی حلم، بردباری، مہمان نوازی، اللہ پہ توکل، صبر، استقامت، یہ سارے اوصاف اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیاری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور بتا دیا، پھر بیان کر کے بتایا، فرمایا ابراہیم کی شخصیت کے دنیا میں سب سے زیادہ جو مشابہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی صورت اور سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو آخری نبی کو دیکھ لو، صورت بھی ابراہیمی ہے، سیرت بھی ابراہیمی ہے۔ اور بھی اولاد ابراہیم میں نبی آئے ہیں، لیکن حضور سب سے زیادہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہے، سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے صورت اور سیرت میں آپ ملتے جلتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ پاک نے امتحانات لیے، کوئی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا اس کے امتحانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا صبر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا بڑا کسی کا منصب ہے نا اس کا امتحان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ پہلی کلاس کا اور امتحان ایم اے کا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ جس درجے کا طالب علم ہوتا ہے نا اسی درجے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے اندر سب سے بلند مرتبہ ہیں، تو نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ نبیوں پر امتحانات آئے، اور ان کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ ہم جو جذباتی ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی سی مشکل آئے، پریشانی آئے، ہمارا جو جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ہمارے جیسے کم حوصلہ لوگوں کو
اللہ نے ابراہیم کی سیرت بیان کر کے بتایا کہ اگر صبر سیکھنا ہے تو میرے خلیل کی زندگی کو دیکھو، اگر اللہ سے محبت کا جذبہ سیکھنا ہے تو میرے خلیل ابراہیم سے سیکھو، اگر قربانی کا جذبہ سیکھنا ہے تو میرے ابراہیم کی زندگی سے سیکھو۔ ابراہیم کی ساری زندگی تمہیں للہیت اور اللہ پاک سے محبت پر مشتمل نظر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں سے، کچھ باتوں سے، کچھ کاموں سے، کچھ مشکلات آئیں، تو جب اتنی باتوں سے آزمایا تو یا اللہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی ہم نے امتحان لیے ابراہیم نے ہر امتحان کو پاس کر لیا ہے، کہیں بھی ابراہیم کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کہیں بھی ابراہیم لرزے نہیں، کہیں بھی قدم ڈگمگائے نہیں، کہیں بھی شکوہ نہیں کیا، کہیں بھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر مشکل پر ابراہیم نے سر جھکا کے کہا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اتنے امتحان آئے، اتنی آزمائشیں آئیں، اور آپ دیکھیں اسلامی سال جو ہے نا، اسلام کا جو سال ہے، اس کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا اور انتہا یہ قربانی ہے۔ محرم شہادت آل نبی کا مہینہ ہے اور ذوالحج جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے، جناب اسماعیل کی قربانی کا مہینہ ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام سارے کا سارا قربانیوں کے اندر لپٹا ہوا ہے، اسلام قربانیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، وہ کہتے تھے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے، مسلمان بننا اتنا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینی پڑتی ہیں، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ جناب ابراہیم کو آزمایا اور جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہر طرف بت پرستی ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کسی نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، اور سب کا مشترکہ ایک انہوں نے خدا بنایا ہے جسے نمرود کہتے ہیں، اسے بھی خدا سمجھتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اتنے خدا، کوئی مٹی کا، کوئی لوہے کا، کوئی سٹیل کا، کوئی جناب والا کسی اور دھات کا بنا ہوا، اور سورج، چاند، ستارے، پتھر، اور انسان نمرود، وہ بھی انسان تھا لیکن اسے بھی خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھا، کبھی بھی، بچپن سے لے کر آخری وقت تک آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے میرا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ چاند نکلا، کہا یہ رب ہے، جب ڈوب گیا فرمایا نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ستارہ نکلا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب ستارے کی روشنی ختم ہو گئی، صبح ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں۔ پھر سورج نکلا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑی روشنی ہے، اس کی زیادہ تیز روشنی ہے۔ پھر جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا،
میرا رب وہ ہے جس نے ستارے، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ ان تینوں کی نفی آپ نے اس وقت فرما دی، فرمایا نہ ستارہ رب ہے، نہ چاند رب ہے، نہ سورج رب ہے۔ اب ان کے عقیدے پہ ضرب لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، اے ستاروں کے پجاریوں، اے سورج کی پوجا کرنے والوں، اے چاند کے پجاریوں، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا کوئی خالق ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ایک بت رہ گئے، بت جو تھے انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کے سامنے کھانے رکھتے اور ان کو اپنا خدا سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے، ابراہیم تم بھی ان بتوں کی پوجا کیا کرو نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں بتاؤں گا، کبھی موقع آیا تو تمہیں بتاؤں گا کہ یہ خدا نہیں ہیں، ضرب لگاؤں گا تمہیں میں۔ ابراہیم کا طریقہ بتوں کو توڑنا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے لیڈر وہ جناب جا کے بت خانے میں وہ جناب وہ ان کی رسمیں ادا کر کے کہتے ہیں ہم انسانیت میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا اتحاد؟ توحید کے عقیدے پر تم نے سمجھوتا کر لیا۔ بھائی بنیاد ہے عقیدہ توحید، جس کو تم ختم کر کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب میلہ تھا ان کا سارے کافروں کا، مشرکوں کا، انہوں نے کہا ابراہیم آ جاؤ تم بھی۔ فرمایا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، کلہاڑا پکڑ کے نہ چلے گئے بت خانے میں۔ کہا تھا نا کہ میں تمہیں کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کلہاڑا لے کر چلے گئے، جتنے بت تھے نا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا کان اتارا، کسی کی ناک کاٹی، ہر بت کا کوئی نہ کوئی عضو کاٹ کر پھر کلہاڑا جو تھا، جو سب سے بڑا دیوتا تھا، جو سب سے بڑا خدا جسے وہ سمجھتے تھے، اس کی گردن پہ لٹکا دیا اور واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئی نا قوم، اور جو تھال وغیرہ کھانے کے پڑے تھے وہ سارے اٹھا کر بڑا جو ان کا معبود جسے سمجھتے تھے اس کے آگے رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے نا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو کوئی توڑ گیا ہے، کسی خدا کا ناک کوئی نہیں، کسی خدا کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی خدا کا پاؤں کوئی نہیں، یہ ہمارے خداؤں سے کیا ہو گیا؟ من فعل بآلہتنا ھذا، ہمارے خداؤں کی درگت کون بنا گیا؟ انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، جو کسی سے ٹوٹ جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو کسی سے ٹوٹ جائیں، اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ کچھ بزرگ بندے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، اس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی پوجا بھی نہیں کرتا، ان کو برا بھلا بھی کہتا ہے، تو یقیناً اس نے یہ توڑے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، تو آپ یہی چاہتے تھے مجھے بلائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ ایک خدا نہیں ہے۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا هَذَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم تم نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں پہ حملہ تم نے کیا ہے؟ ہمارے خدا کوئی توڑ گیا ہے، ہمیں تم پہ شک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا بت ہے نا، جس کے گلے میں کلہاڑا ہے اور سب کا لنگر بھی اٹھا کے وہ لے گیا ہے، اس سے پوچھو، اسے پتا ہوگا کہ کس نے توڑا ہے، کیونکہ آلہ قتل جس سے برآمد ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ آلہ قتل وہ تمہارے بڑے بت کے پاس ہے، تو اس سے پوچھو کہ بھائی کلہاڑا بھی تمہارے کندھے پہ ہے اور بت بھی ٹوٹے پڑے ہیں، تم وہاں تھے، یا تو اقبال جرم کرو کہ میں نے قتل کیا ہے، سب بتوں کو توڑا ہے، یا پھر کسی کا نام بتاؤ فلاں نے توڑا ہے۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کیا؟ سر نیچے کر لیے اور کہنے لگے
کہ تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں، ہم سے حجت بازی کر رہے ہو؟ جب تمہیں علم ہے یہ بولتے نہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو کہ ان سے پوچھو؟ پھر کیوں ہمیں کہتے ہو ہمارے دھرم کا، ہمارے مذہب کا، ہماری تہذیب کا مذاق اڑاتے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں وہ رب نہیں ہیں، رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ بولتے نہیں، یہ بت بولتے نہیں، لیکن تاریخ کی کتابیں پڑھیں، کوئی بلانے والا آ جائے تو بول بھی پڑتے ہیں، کوئی بلانے والا ہو تو اس کے سامنے بول بھی پڑتے ہیں۔ ابراہیم کے جو چچا تھا نا آزر، وہ بھی بت پرست تھا اور بت گر تھا، بت بناتا تھا، اس کو آپ نے سمجھایا چچا ان کی پوجا نہ کیا کرو، اس نے کہا ابراہیم یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا اگر تم رسول ہو تو ہمارے یہ بت کہیں تو اللہ کا رسول ہے تو ہم مان جائیں گے، ہمارے بت کہہ دیں تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے بتوں کو اشارہ کیا تو سارے بتوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ و ابراہیم و خلیل اللہ۔ بت انہوں نے بنائے ہیں، گواہی ابراہیم کی رسالت کی دے رہے ہیں۔ پتہ چلا بلانے والا ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں ہے کہ آپ گزر رہے تھے، لوگ بتوں کے آگے لے کر نہ مٹھائی کھڑے کہ یہ مٹھائی پیش کر رہے ہیں، تو آپ سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا کھاندہ کیوں نہیں، کھا لے؟ کیوں جی؟ فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جیسے ہی آپ نے فرمایا نا کھا لو تو بت ساری مٹھائی کھا گیا۔ وہ جتنے سامنے کھڑے تھے نا انہوں نے کہا ہمیں پوجا کرتے مدت گزر گئی، ہم سے تو بولے نہیں، ہماری تو بات مانتے نہیں، یہ کون ہے جس کے کہنے پہ ہمارے بت بھی کھا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر بتایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق فرید یا فرید سبحان۔ تو یہ آپ نے ان کو سمجھانا مقصد تھا کہ بھائی جن میں تم الجھے ہوئے ہو نا یہ خدا نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ تمہاری بات کیا سنیں گے؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں۔ ایک رب ہے، ایک معبود ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ بات چلتی چلتی نمرود تک پہنچ گئی، ستارے کی نفی کر دی، سورج کی نفی کر دی، چاند کی نفی کر دی، بتوں کی نفی کر دی۔ اب تھا ایک رہ گیا نمرود، وہ کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں بھی رب ہوں، میری عبادت کرو۔ 300 سال ہو گئے بخار نہیں چڑھا، نمرود 300 سال بیمار نہیں ہوا، جس وجہ سے دھوکہ کھا گیا کہ میں خدا ہوں، مجھے کچھ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ مجھے کوئی بیماری لگی ہے نہ لگ سکتی ہے، میں خدا ہوں۔ اور پھر جس کو جو کھانا لینے آتا نا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ تینوں چیزیں دیتا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ کھانا لینے کوئی آتا اس سے پوچھتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا انت ربی، تو میرا رب ہے۔ وہ کہتا اس کو 1 من گندم دے دو۔ پھر دوسرا لائن میں لگا ہوا آتا، کہتا مجھے گندم چاہیے، وہ کہتا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا انت ربی، تو میرا رب ہے۔ وہ کہتا اس کو جو دے دو۔ تیسرا آتا مجھے کھانا چاہیے، کہتا تیرا رب کون ہے؟ کہتا تو میرا رب ہے، اس کو دے دیتا۔ ایک دن بورا اٹھایا اللہ کے خلیل نے،
دانے لینے، جملہ پہلے سن لیں بعد میں فتویٰ لگانا، دانے بظاہر اسے لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں اصل میں دانے لینے نہیں گئے تھے، اسے ایمان کی خیرات دینے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے نبی ایک مشرک سے مانگ رہا تھا، نہیں، ابراہیم مانگنے نہیں گئے تھے، ابراہیم اس بدبخت کو اللہ کی توحید سمجھانے گئے تھے کہ تو خدا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، ارے تو بھگوان نہیں، تو خدا نہیں ہے۔ جب گئے نا ابراہیم لائن میں لگے ہیں، وہ سب سے پوچھتا ہے مر ربوں کا، وہ کہتے ہیں ربی انت ربی، تو میرا رب ہے، وہ کھانے کے لیے اس کو رب مانتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی نا، اس نے کہا مر ربوں کا، آپ نے کیا جملہ بولا؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ او کوڑیا، میرا رب اوے جڑا پیدا بھی کردا ہے ماردا بھی ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم ٹھہر جاؤ، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو ایک کو بچا لیا، ایک کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ جواب بنتا نہیں، یہ جواب آزاد کرنا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے، زندہ کرنا اور ہے، وہ تو پہلے ہی زندہ تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور ضرب لگائی، ایک اور ضرب لگائی، وہ ضرب بڑی سخت تھی جو نمرود برداشت نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اگر تو معبود ہونے کا دعوے دار ہے، اگر تو اپنے آپ کو خالق سمجھتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تو ابراہیم کا یہ چیلنج ہے، تو سورج کو مغرب سے چڑھا دے، پھر تیرے ساتھ بات کروں گا۔ اب ابراہیم کا ہتھوڑا جو لگا نا سر پہ، تو فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، اللہ فرماتا ہے کافر کے ہوش اڑ گئے۔ سٹ ابراہیم نے انج دی ماری کہ کافر بولنے کی طاقت نہ رکھی۔ یہ ابراہیم کی ضرب ہے، ابراہیم کے شہزادے محمد عربی کی ضرب کیا ہوگی؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ضرب لگائی ہے نا۔ اب بے ہوش اڑ گئے، جواب کوئی نہیں، کہنے لگا اس کو لکڑیاں اکٹھی کرو جلا دو، جو ہماری بات نہ مانے، ہمیں خدا نہ مانے، ہم اس کو مار دیں گے۔ لکڑیاں اکٹھی شروع ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ انبیاء میں، وہ بت پرست وہ سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرتے اور جا کے اس میں ڈال دیتے۔ 30 گز لمبی 20 گز چوڑی انہوں نے ایک عمارت بنائی، اس کے اندر لکڑیاں ڈالتے رہے، اکٹھی کرتے رہے۔ جب بڑی کثیر لکڑیاں جمع ہو گئیں تو اب انہوں نے کہا اس کو جلاؤ۔ آگ جلائی اور وہ آگ آسمان تک شعلے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ اور ابراہیم یہ ہیں کہ ایک بھی دفعہ کبھی چہرے پہ ملال بھی نہیں آیا کہ مجھے آگ میں ڈالا جانے والا ہے، مجھے جلایا جانے والا ہے۔ ہم 100 بار سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اے اللہ کے خلیل، تیری ہمت، تیرے حوصلے، تیرے جذبے کو سلام ہے کہ تو گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، چہرے پہ ملال نہیں آیا، بلکہ کہتے ہوں گے کہ اگر مالک کے نام پہ جل جاؤں تو اس سے اچھا سودا کون سا ہے؟ اگر مالک کے نام پہ جل جاؤں نا تو اس سے اعلیٰ سودا کوئی نہیں۔ جنہ دکھاں وچ دلبر راضی تے سکھ اونا تھی وارے، جنہ دکھاں وچ دلبر راضی تے سکھ اونا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اگر مالک کے نام پہ جل جاؤں تو اور سودا کون سا بہتر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے۔ جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس وجہ سے پکڑا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے
آگ تیار ہو گئی، منجنیق رکھی گئی جس کے اوپر رکھ کے اب جس طرح گولا پھینکتے ہیں نا، اس طرح منجنیق کے اندر آپ کو رکھ کر جب پیچھے سے چھوڑنا تھا نا گولے کی طرح، تو آپ نے آگ میں گرنا تھا۔ وقت قریب آیا، فرشتوں میں قہرام مچ گیا۔ حضور ضیاء الامت یہاں ایک بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عالم بالا میں قیامت بپا ہو گئی۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس سارے شرک کے معاشرے کے اندر ایک ابراہیم صرف تیرا نام لیتا ہے، ایک ابراہیم تجھے واحد مانتا ہے، تجھے سجدہ کرتا ہے، مولا آج ابراہیم بھی جل جائے گا، ابراہیم بھی جل جائے گا، تو مولا پیچھے تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم ابراہیم کو اگر جا کے اس کی مدد کرنی ہے تو کر لو، چلے جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا ابراہیم میں بارش برسانے والا فرشتہ ہوں، حکم کر ابھی اتنی بارش آئے آگ ساری بجھ جائے۔ ہوا والا فرشتہ آیا، حضور حکم فرمائیں، خادم حاضر ہے، اتنی ہوا چلاؤں یہ ساری ان کے گھروں کو جلا دے آگ۔ خاموش۔ پھر جبرائیل آئے، کہا حضور ساڈے لائق کوئی کام ہوئے تو دسو۔ کیوں جی اگر ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں، ہم سدرا پہ رہنے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ عالم بالا ہے، ہم سدرا کے مقیم ہیں، آپ حکم فرمائیں یہ آگ ساری کی ساری بجھ جائے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا اما الیکا فلا، سادہ ترجمہ کرا، انہاں فرمایا تسی آج پیچھے ہٹ جاؤ، تسی وچ نہیں آنا۔ کیوں؟ انہاں فرمایا ساڈا تے رب دا مسئلہ ہے، آج کوئی تیسرا درمیان میں نہ آئے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ قلندر لاہوری بول اٹھا، کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا آج ہم جلیں گے اس کے نام پر، آج آگ میں جائیں گے۔ اقبال پھر بولا، کہتا ہے عقل کہتی ہے ابراہیم جل جاؤ گے، عشق کہتا ہے ابراہیم جلو گے پر کس کے لیے؟ اخیر وہ کہتے ہیں عقل جو تھی ہار گئی، عشق جیت گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہتے ہیں عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے چھلانگ بھی آگ میں لگا دی، عشق نے کہا ابراہیم جل جا۔ جبرائیل نے کہا ابراہیم چلو ٹھیک ہے، ہمیں آپ نہیں ساتھ ملانا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، یا اللہ بچا لے، آگ بڑی سخت ہے، آپ دعا تو کریں نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پھر جواب دیا، انہوں نے فرمایا کفانی علمہ بحالی ان سوالی۔ کفانی اگر کوئی عربی سمجھے تو یہ جملہ دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ فرمایا کفانی علمہ بحالی ان سوالی، فرمایا منگا تے پھر جی انہوں پتہ نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پاس باں ہے پاس باں۔ فرمایا مانگوں دعا تو پھر مانگوں اگر اسے پتہ نہ ہو، اگر پتہ نہ ہو پھر تو کہوں یا اللہ جل رہا ہوں۔ جب وہ شاہ رگ سے قریب ہے، اسے پتہ ہے ابراہیم آگ میں جا رہا ہے اور جا بھی اسی کے لیے جا رہا ہے، جا بھی اسی کے لیے رہا ہے، تو اگر بچانا ہویا تے ان دی مرضی، جے ساڑنا ہویا تے ان دی مرضی۔ کیوں جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بچائے نہ بچائے ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو اس کے لیے تیار ہیں۔ گر یار من بگوید خورا کنم شراب، گر یار من بگوید خورا کنم شراب، تن را سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، اور تن را رباب ساختم ہر رگ را سازم تار، ہر تارے من بگوید یار یار یار،
کہا اگر میرا یار کہے نا، کسی درویش شاعر نے لکھا ہے، اگر میرا یار کہے میں کھوپڑی کا پیالہ بنا دوں اور اپنے دل کا کباب بنا دوں اور اپنے خون کی شراب بنا دوں اور اپنے جسم کا گٹار بنا دوں اور پھر اسے بجاؤں تو ہر ساز سے آواز آئے اللہ اللہ اللہ، میرا جان بھی میری اللہ کے لیے، میرا دل بھی اللہ کے لیے، میرا ظاہر بھی اللہ کے لیے، میرا باطن بھی اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے جلنے دو، اس کے نام پہ جلنے دو، دنیا قصہ یاد رکھے گی۔ ایک عاشق ابراہیم بھی تھا۔ ابراہیم تیرا قصہ بہت اعلیٰ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، ارے تیرے عشق کا مقام یہ ہے، ابھی تو دنیا ہزاروں سال بعد تیرا شہزادہ حسین کربلا کی ریت پر دیکھے گی کہ تو نے تو آگ میں چھلانگ لگائی ہے، تیرا شہزادہ 72 لاشیں اٹھا کے بتائے گا لوگو ابراہیم ابراہیم ہے، ہماری رگوں میں بھی خون ابراہیم ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، یہ وہ قربانی ہے۔ ابراہیم اب آگ میں جب ڈالا گیا نا تو اب اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جاؤ، ہمارے لیے جانا نہ مشکل ہے نا، جبرائیل کے لیے نہ جانا مشکل ہے نہ آنا مشکل ہے۔ جبرائیل فوراً پہنچے، فرمایا کل نا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ آج تیرے اندر کوئی اور نہیں آ رہا، جملہ بولوں، آج کوئی اور نہیں آ رہا، محمد عربی کا دادا آ رہا ہے، آج تیرے اندر کوئی اور نہیں آ رہا، ہمارے محبوب کا دادا ابراہیم آ رہا ہے۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف جب ٹھنڈی کہا نا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ جس کی ٹھنڈک ابراہیم برداشت نہ کر سکتے، فرمایا نہیں صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، وَسَلَامًا، کتے ابراہیم نو ٹھنڈ نہ لگے، فرمایا سلامتی والے بھی بن جا، علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا، میرے ابراہیم کے اوپر آج ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو تفسیر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب اللہ نے فرمایا یا نارو، دنیا میں جہاں بھی آگ جل رہی تھی نا، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کوئی ہانڈی پکا رہا سی، کوئی روٹیاں پکا رہا سی، کوئی سالن بنا رہا سی، کوئی جناب حلوہ پکا رہا سی، جب رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، دنیا میں جہاں بھی آگ تھی وہ ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ہر آگ نے سمجھا شاید مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ ابراہیم آگ میں آئے تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی سلامتی والی بھی ہو گئی، اور جتنی رسیاں یا بیڑیاں تھی ساری جل گئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ پتہ چلا نبی کے جسم سے کپڑا لگ جائے وہ نہیں جلتا، نبی کے جسم سے کپڑے کا تعلق ہو جائے تو کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، آگ نے کپڑے کو بھی نہیں جلایا۔ 40 دن ابراہیم آگ میں رہے، اور پھولوں کا سارا گلشن بنا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام رومال لے کے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہیں۔ جب پسینہ آنے لگتا ہے تو جبرائیل پسینہ صاف کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا کر بتایا دنیا والوں جو ہمارے نام پہ کودتے ہیں نا پھر ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن یا بعض علماء نے لکھا ہے 50 دن آگ کے اندر رہے، لیکن اللہ پاک کے فضل سے اور پھر اتنے اعلیٰ دن گزرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ تھی کہ ساری زندگی آگ میں ہی گزر جاتی، ساری زندگی اس آگ میں ہی گزر جاتی، لیکن وہ 40 دن یادگار گزرے جو یار کے لیے آگ میں گئے تھے۔
اس مولا کے لیے گئے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ شاہ صاحب پچھلے جمعہ بھی تشریف لائے تھے تو ٹائم نہیں دیا گیا تھا، 2-3 منٹ صرف یہ شعر پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سنتے ادا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب 2-3 منٹ مہربانی کرتے ہیں۔